اس سمے اس وقت دنیا میں جو آسمانی کتاب ہے قرآن، اس کے علاوہ کوئی بھی کتاب بنا تحریف کے نہیں ہے، اور صرف قرآن ہی واحد کتاب ہے جو اپنے نازل ہونے کے 14 سال کے بعد جیسے وہ نازل ہوئی تھی، جس طریقے سے وہ نازل ہوئی، جو اس میں الفاظ تھے، وہ بنا کسی کاٹ چھاٹ، بنا کسی چینجز کے اس میں موجود ہے، اور وہ زندہ زبان میں ہے۔ لیکن اتنا بڑا معجزہ ہونے کے باوجود بھی مسلمان اس کتاب سے کچھ حاصل نہیں کر پا رہے۔ وہ کتاب مسلمانوں کو دنیا پر حکومت کرنے کے لیے، دنیا پر خدا کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کی پیروی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کے لیے دی گئی تھی۔ لیکن مسلمان کی بدقسمتی ہے کہ اس نے اس کتاب سے جو فہم حاصل کرنا چاہیے تھا، جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، وہ نہیں اٹھایا، اور آج مسلمان ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی جو شریعت ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، اس سے وہ دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ابھی زیادہ تر اکثریت جو مسلمانوں کی ہے، وہ قرآن کا معنی بھی نہیں جانتی ہے، اس کی تفسیر اور باقی الگ چیزیں تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ صرف قرآن کو عربی میں پڑھنا ہی قرآن کو پڑھنا مانتی ہے، جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی لیٹر آئے یا کوئی گائیڈ لائن آتی ہے، یا کوئی کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن آتی ہے جو کہ انگلش میں ہو یا کسی دیگر زبان میں ہو جو اس کو نہیں آتی، وہ ترنت دوڑا ہوا، بھاگتا ہوا کسی ایسے شخص کو تلاش کرتا ہے جو اس گائیڈ لائن کو یا اس لینگویج کو یا اس پیغام کو اسے سمجھا لے، تاکہ اس کو دنیا میں کوئی نقصان نہ ہو، اس کے مال میں کوئی کمی نہ آئے، اس کے کاروبار میں کوئی گرفت نہ ہو، یا اس کا کوئی ایسا پیغام کسی خاص دوست نے جو بھیجا ہے وہ اس کو پہنچ جائے۔ نہیں، قرآن ہماری خوش نصیبی اور خوشحالی کا سرچشمہ ہے، بدبختی کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ قطعی ناممکن ہے کہ کوئی قوم خدا کے کلام پر چلے اور پھر دنیا میں بے عزت ہو، دوسروں کی محکوم ہو، پاؤں تلے روندی اور جوتیوں سے ٹکرائی جائے، اس کے گلے میں غلامی کا پٹا ہو اور غیروں کے ہاتھ میں اس کی باگڈور ہو، اور وہ اس کو اس طرح ہانکے جیسے جانور ہانکے جاتے ہیں۔ یہ انجام اس کا صرف اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ کے کلام پر ظلم کرتے ہیں۔ آج جو پس منظر دنیا کے سامنے مسلمانوں کا ہے، وہ اسی طریقے کا ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کو اسے کچھ ڈال دیا ہے اور ذلت و خوار ہو کر رہ گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے تورات اور انجیل بھیجی اور کہا تھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر وہ تورات اور انجیل اور ان کتابوں کی پیروی پر قائم رہتے جو ان کے پاس بھیجی گئی تھی، تو ان پر آسمان سے روزی برستی اور زمین سے روزی ابلتی، مگر انہوں نے اللہ کی کتابوں پر ظلم کیا، اور اس کا نتیجہ یہ دیکھا کہ ضربت علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے بھی بنی اسرائیل قوم تھی، اس پر پیغمبر بھیجے اور اپنی کتاب بھیجی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے، کس طرح انہوں نے نافرمانی کی، کس طرح وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرنے لگے، اور جو ان کی کتابوں میں جو اللہ کے رسول کی پیشن گوئیاں کی کہانی تھی، اس کے بھی وہ نافرمان ہو گئے۔ تو
مسلمانوں کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اس کی جو مقصد ہے اس کو سمجھیں، اس میں جو شریعت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں اور دنیا میں بھی اس کے لیے جدوجہد کریں۔